میڈیا میں اور بلکہ ان کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ریاست کا چوتھا ستون جو ہے وہ میڈیا ہے، اور یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آج جہاں تک وہ پہنچے ہیں، لیکن ان کی جو سٹرگل کا آغاز ہے وہ بطور ایک سپورٹس مین کے طور کے اوپر ہوا اور بطور ایک کرکٹر کے طور کے اوپر ہوا۔ آج پوری دنیا کے اندر کرکٹ کے حوالے سے وہ ایک عظیم لیجنڈ کے طور کے اوپر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہمارے نہ صرف انٹرنیشنل کے علاوہ جو ہمارے پاکستانی سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، رول ہے۔ جہاں تک رہی بات آپ کی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے جو ہم فوکس کر رہے ہیں، خاص طور کے اوپر جو ہمارے سپورٹس جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا، یقیناً ہماری جو متعلقہ صوبوں میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں کی سپورٹس منسٹری، یہاں ہماری آئی پی سی جو منسٹری ہے وہ یقیناً اس کے اندر سپورٹس کے حوالے سے ایک ایکٹیو پلان لے کر آئیں گے، لیکن بطور ایز اے وزیر مملکت برائے نشر و اطلاعات و نشریات میں یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے جو صحافی ہیں ان صحافیوں کی ویل بینگ کے لیے ہم کچھ اقدامات کریں۔ جو ہمارا فوکس ہے وہ سب سے پہلا فوکس یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے صحافی انڈکٹ ہوئے ہیں، ینگ صحافی بھی ہیں، جن کو آج تک جو ہے کسی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر جو ہے گھر بنانے کا موقع نہیں ملا۔ آپ لوگوں کو ہم اس اسکیم کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کریں، اور آپ لوگوں کے لیے ہم ایسا سہولت بنائیں جس سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کے جو ہے وہ مالک بن سکیں۔ اسی طریقے سے جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ آپ لوگوں کو بھی ملنا چاہیے، آپ بھی فرنٹ لائنر ہیں، کووڈ کے دوران بھی آپ لوگ کام کرتے رہے ہیں، کھیل کے میدانوں کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ تو ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے اندر ہم آپ کو شامل کریں، اور اسی طرح جو کامیاب جوان ہمارا پروگرام ہے جس کے تحت ہم اس ملک کے اندر انٹرپرینیورشپ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ ایک مشن ہے کہ ہم جو ہے وہ جاب سیکرز نہیں، جاب کریٹرز جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کامیاب جوان کے اندر ہم اپنی جرنلسٹ جو ہمارے صحافی ہیں ان کو ہم انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں، اور ان کو بھی ہم میکسیمم اس کے اندر اسکیم سے اکاموڈیٹ کریں تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، جو آپ کے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا بھی ہم حل کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارے پریس سے وابستہ صحافی ہیں ان کے لیے ایک فورم موجود ہے ITNE کا، کہ وہ وہاں پر جا کر اپنی کمپلینٹ درج کرتے ہیں۔ اس کی بھی گو کہ 10,500 کیسز میں سے صرف 786 کیسز کو ڈسپوز آف کر چکے ہیں، باقی بہت بڑی تعداد میں کیسز وہاں بھی موجود ہیں۔ لیکن جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافی ہیں، جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں، ان کے پاس اپنے گریونسز کو کسی جگہ پہ رجسٹر کروانے کا کوئی فورم ہی موجود نہیں ہے۔ تو ہم جو ابھی کنسلٹیشن کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، تو اس میں ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں اپنے الیکٹرانک میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں ان کو بھی، اور جو پرنٹ سے وابستہ صحافی بھی ہیں، کہ اگر آپ کی کوئی شکایت ہے، آپ لوگوں کا کوئی گریونسز ہیں، تو نہ صرف وہ ایڈریس ہوں بلکہ ایڈریس ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو میڈیا کونسل ہے، جو ہم اس میں اگر آگے فردر میڈیا ٹرائبونلز لے کر آنا چاہتے ہیں، تو وہ اتنے امپاورڈ ہوں کہ وہ آپ کی جہاں احتسال ہو رہا ہو، جہاں آپ کی حق تلافی ہو رہی ہو، وہاں پر وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ کروا سکیں۔ تو چونکہ آج ہم چونکہ آج انٹرنیشنل ہمارا جرنلسٹ کا سپورٹس ڈے ہے، تو سپورٹس ڈے بھی ہم اسی کھلے میدان میں منا رہے ہیں، اور جرنلسٹ سپورٹس ڈے آج کا جو ہمارا یہ ٹینس کوڈ ہے، اور اسی میں جو ہماری ایک قدرتی ماحول ہے، قدرتی انوائرمنٹ ہے، اسی کے حصہ ہیں، اسی میں شامل ہیں۔ تو بس میں آپ لوگوں کو یہ میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور وزارت اطلاعات و نشریات اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص توجہ ہے اور خاص ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے جو ہمارا
جو صحافی طبقہ ہے، جو جرنلسٹ ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے ایسے مثبت اقدامات لینے ہیں جس سے عملی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ اور سیکنڈلی آپ کے علم میں ہوگا کہ جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنز پروٹیکشن بل جو ہے وہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد اس کو کیبنٹ سے اپروول کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پیش ہو چکا ہے، جو کہ اب پارلیمنٹ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے جس کو بلاول چیئر کرتے ہیں وہاں پڑا ہے۔ تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ فوری طور کے اوپر بلائیں اور بلا کر جو ہے ہمارا جو جرنلسٹ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کر کے رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں لائی جائے تاکہ آئندہ آنے والے اجلاس میں ہم اس بل کو بھی پاس کریں، جہاں پر آپ کو آپ ہی کے نمائندوں پر مشتمل جو ہے کمیشن فراہم کیا گیا ہے جو آپ کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جتنی بھی کوشش ہے وہ کوشش ہے کہ ملک کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ کووڈ کی صورتحال کے باوجود ہماری جو ملک کی اکانومی ہے اس نے بہترین پرفارم کیا ہے۔ کہاں آپ بھارت دیکھیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہے، ان کی اکانومی -7.7 کے اوپر ہے، یو ایس کی اکانومی مائنس کے اکنامک گروتھ جو جی ڈی پی ہے ان کی وہ مائنس کے اندر ہے، اور یو کے کی جو ہے جی ڈی پی گروتھ وہ مائنس کے اندر ہے۔ پاکستان انشاءاللہ ابھی یہ نمبرز فائنل آئیں گے تو ہم 4% سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور کل ہی ہماری ایکسپورٹس کا ڈیٹا آیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اتنی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا، جو ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے ہمارا $25 بلین سے کراس کر گئی ہیں ہماری ایکسپورٹس۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ریکارڈ ایک سال کے اندر جو ہے وہ ڈالر انفلوز آئے ہیں، چاہے وہ ترسیلات زر کے ذریعے ہوں، اس مہینے کا بھی جون کا ڈیٹا بھی آ جائے گا، لیکن پچھلے جو 11 ماہ کا ڈیٹا تھا تو $27 بلین یہاں پر آئے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ $29 بلین کو کراس کرے گی ہماری ترسیلات زر، اور ہماری $25.5 بلین کی جو ہماری تقریباً ایکسپورٹس ہیں، اور ترسیلات زر کو اگر آپ ایڈ کر لیں اور اس میں $1.5 ارب کا آپ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ ایڈ کر دیں تو یہ $55 بلین سے کراس کر گئے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ڈالر انفلوز آئے ہیں۔ اور جو آئی ایم ایف کی پروجیکشنز تھیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $7.5 ارب کے اوپر ہوگا، تو ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پوسٹ کیا $800 ملین کے اوپر 11 ماہ میں۔ ابھی جو کنکلیوڈ ہوگا سال جو ہوا اس کے نمبرز بھی سامنے آ جائیں گے۔ ہمارا جو ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے پی ایم ایل این کے دور میں 3842 ارب روپیہ جمع ہوا تھا، جس میں ریفنڈز روکے ہوئے تھے، جس میں $60 ارب کی امپورٹس کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، سیل ٹیکس لیا گیا تھا وہ شامل تھا۔ اسی طریقے سے اس میں ہماری آخری سال ایمنسٹی اسکیم بھی شامل تھی، اس کا پیسہ بھی شامل تھا۔ لیکن ہم نے جو پچھلے سال ہمارا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا اس سے ہم نے 18% ٹیکس جو ہے وہ زیادہ کلیکٹ کیا۔ ہمارا نیٹ ٹیکس کلیکشن 4732 ارب جمع ہوا۔ ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں اتنے ریفنڈز جو ہے وہ کبھی واپس نہیں کیے گئے، ایکسپورٹرز کو 251 ارب روپیہ واپس کیا گیا ہے، اور اس میں ایڈوانس ٹیکسیشن کی کوئی بڑا حصہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارے ملک کا ٹیکس بیس بھی بڑھے گا، زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے، ریاست کے پاس وسائل بھی موجود ہوں گے اور وہ وسائل منصفانہ طور کے اوپر تقسیم ہوں گے۔ جس طرح اس بجٹ میں 900 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی رکھی گئی ہے، تو اس میں ہم نے فوکس کیا ہے، ہمارا پرائم منسٹر صاحب نے جو نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں، زراعت سے خوراک تک، جس طرح نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ضروری ہے ڈیفنس سائڈ کے حوالے سے، اسی طریقے سے فوڈ سیکیورٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے قومی سلامتی کے حوالے سے۔ کہاں ہم پچھلے 30-35 سال سے دالیں جو ہے وہ غیر ممالک سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور کہاں ہمارے ہی ملک کے اندر پوٹینشیل موجود ہے جو وہی دالیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں ان کی پیداوار یہاں بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر پام ٹریز ہمارا جتنا یہ سندھ کے اندر جو کوسٹل سائڈ ہے وہاں لگائے جا سکتے ہیں۔ زیتون جو ہے وہ پاکستان کے اندر
نہ صرف پاکستان خود کفیل ہوگا استعمال کے حوالے سے بلکہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جس طرح اسپین ہے، اٹلی ہے، دیگر ممالک ہیں۔ اسی طریقے سے لائف سٹاک کے حوالے سے، دودھ کی پیداوار کے حوالے سے، اور ایسی پروڈکٹس جو کہ پاکستان کے اندر جو فروٹس ہیں، ایگری مالز کا کنسیپٹ ہے، تو پورا ایک پلان وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یہ ڈیکیڈ آف ڈیمز ہے، ہمیں پاکستانیوں کو بجلی نہیں چاہیے، ان کو سستی بجلی چاہیے، اور پچھلے 50 سال سے ملک میں ڈیمز نہیں بنائے گئے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی توجہ ہے ڈیمز کے اوپر، چاہے وہ آپ دیکھیں محمد ڈیم کا دورہ انہوں نے کیا، 35 سے 40% کام اس پر مکمل ہو چکا، بہت سارے آپ کے صحافی وہاں پر موجود تھے جو یہاں بھی موجود ہیں، انہوں نے اس کی تعمیر کے کام کو تیزی سے دیکھا۔ اسی طریقے سے داسو ڈیم 4200 میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا ہوگی، فرسٹ فیز میں 2100 میگا واٹ بجلی آئے گی، اس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ بجلی وہاں پر آئے گی، اس پہ کام جاری ہے۔ یہ کلین انرجی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں ان منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ احساس پروگرام ہے جو ہمارا ونریبل طبقہ ہے، اس کے اوپر ہاتھ ریاست رکھ رہی ہے، اور جو سب سے بڑا گیم چینجر ہوگا وہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے۔ 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو ہم خطۂ غربت کی لکیر سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، ان کو بلا سود پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 5 لاکھ روپیہ ان کو کوئی چھوٹا کام شروع کرنے کے لیے قرض فراہم کیا جائے گا، 20 لاکھ روپیہ بلا سود ان کو کم لاگت والا اپنے گھر کی چھت بنانے کے لیے جو ہے لون فراہم کیا جائے گا، ان میں سے ایک گھر کے ایک شخص کو جو ہے وہ ہنر مندی کی تعلیم دی جائے گی، ہنر مند بنایا جائے گا تاکہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکیں۔ تو ہم نے نہ صرف اپنی جو پور طبقہ ہے اس کا خیال رکھنا ہے احساس پروگرام کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اس پاورٹی سے باہر بھی نکالنا ہے، ان کی معاشی استعداد کو بھی بڑھانا ہے تاکہ وہ لوگ اپنا پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک پورے کمپریہنسو پیکج کے اوپر، پوری کمپریہنسو اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، جہاں پر ملک کو اکنامکلی اوپر اٹھانا ہے، دوسری جانب جو ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، جو ہماری انسان ہیں، ان کو بھی ہم نے اکنامکلی جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور جیسے ملک اوپر جاتا ہے اسی طریقے سے اس کی سپورٹس بھی اوپر جاتی ہیں، سپورٹس مین بھی اوپر جاتے ہیں، اور ہم نے جو ہمارا سپورٹس کا نظام ہے جس حوالے سے یہاں پر بات کی گئی تھی اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اس حوالے سے بھی ان کی خصوصی توجہ بھی ہے، اور اس حوالے سے ایک پورا کمپریہنسو انشاءاللہ ہم ایک لائحہ عمل بھی لے کر آئیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروائیں گے۔ قومی سلامتی کا پارلیمانی کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی خواہش کے اوپر یہ کہا گیا کہ اگر وزیر اعظم آئیں گے نیگوشیٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے قومی سلامتی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بڑے واضح انداز سے دی، اور شاید کم ہی ہوا ہوگا پاکستان کی تاریخ کے اندر، ایسے کم موقع آئے ہوں گے جہاں پر کسی چیف ایگزیکٹو نے، کسی وزیر اعظم نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پوری قوم کی خودداری کا اور ملکی سالمیت کا جو ہے وہ مقدمہ پیش کیا ہوگا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر قومی قیادت جمع ہوئی ایک جگہ کے اوپر اور ان کو اس حوالے سے سینسٹائز کیا گیا، جو افغانستان سے امریکن فوج کی انخلاء کے بعد کی جو صورتحال ہے اور اس کے بعد آنے والے جو درپیش ممکنہ چیلنجز ہو سکتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر تمام لیڈرشپ بھی موجود تھی، پارلیمانی لیڈرز بھی موجود تھے، دفاعی اور جو ہماری سیکیورٹی کمیٹیز ہیں ان کے لوگ بھی موجود تھے۔ جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، تو اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اسپیکر صاحب سے اگر کسی نے بات کی ہے تو وزیر اعظم صاحب تو ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ آنے کو تیار ہیں۔ اگر کسی جانب سے یہ معاملہ آیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی ہی ان کے ساتھ کو بات ہوئی، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ تو لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے قومی سلامتی کے حوالے سے پوری قومی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ان کا وہ اس حوالے سے ان کو آگاہ بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے جو بھی قومی پالیسی بنی، چاہے وہ ہماری سول اور عسکری قیادت نے وہاں پر بیان کی، وہ آلریڈی وزیر اعظم صاحب کے جو ہے وہ علم میں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس عمر کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور ہاسپٹلز میں بھی آنا جانا ہوتا ہے. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی پاکستان کے اندر بیمار ہے اس کو صحت دے, تندرستی دے. اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک تقریر کی تھی, اس قومی اسمبلی کی تقریر میں ہم نے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے دعوت تو ضرور دی تھی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک اس ملک کی جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑی کیٹیگوریکلی بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی جاری رہے گا اور جو قومی اہمیت کے معاملات ہیں اس میں مشاورت کا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا معاملہ بھی ساتھ ہے. فرق صاحب جیسے ابھی آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمس کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری جانب اپوزیشن لیڈر کی بات کی جائے, مریم نواز کی بات کی جائے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر لندن چلا جائے, اور جو لندن میں بیٹھا جو سابق وزیر اعظم ہے مقبول اشتہاری ہے, اس کو پاکستان لانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کریں, کیسے لائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, لندن میں بیٹھ کے تو آپ الطاف سینٹو ہی بن سکتے ہیں, اور اب تو عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا, ان کی اپیلیں بھی مسترد ہو گئیں, اور اسی عدالت سے فیصلہ آیا جس عدالت نے اپیلوں کی درخواستیں جب دائر ہوئیں تو ان فیصلوں کو معطل کیا تھا, اور ایک کیس کے اندر انہوں نے ان کو علاج کروانے کے لیے جو ہے وہ ضمانت دی. وہ ضمانت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے, وہی عدالت ان کو اشتہاری بھی قرار دے چکی ہے, اسی عدالت کے فیصلے کے تحت ان کی سزائیں بحال ہو چکی ہیں. تو لہٰذا اب ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے ملک سے باہر رہنے کی. تو مریم نے تو یہ کہا تھا کہ اگلی فلائٹ میں واپس بلا لوں گی, تو نواز شریف اس کا مطلب صحت مند ہیں, تندرست ہیں, اور اب تو ڈاکٹر عدنان بھی پاکستان واپس آ چکے ہیں, تو نواز شریف کو بھی وہ واپس پاکستان آ جانا چاہیے اپنے مالج کے پیچھے. فرق صاحب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اس عمر میں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, تو جن کو باہر بیماری کے نام پہ بھیجا گیا ان کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو رہ گئی بات کسی ملک کے ساتھ ہمارے میوچل لیگل اسسٹنس کے اور اس کے حوالے سے جو معاہدے ہیں ان کے اوپر بھی تمام جو آپشنز ہیں ان کے اوپر غور ہو رہا ہے, اور ان کو بھی ہم جو ممکنہ ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کو استعمال کریں گے. لیکن جو میرا بنیادی سوال ہے کہ پھر مریم صفدر کے پاس یا ان کی پارٹی کے پاس سیاست کا یا قانون اور آئین کی حاکمیت کا یہ جو آئے روز ہمیں درس دیتے ہیں, اس کا اخلاقی جواز کیا باقی رہ جاتا ہے؟ دیکھیں نا, جب ان کو ٹرائل کا موقع ملا, فیئر ٹرائل کا موقع ملا, بے شمار تاریخیں انہوں نے پیش ہوئے, وہاں سے ان کو عدالتوں سے جو ہیں وہ سزائیں ہو گئیں. اب اگر یہ قانون سے جو ہے وہ بھاگ کر جو سزا ہوئی ہے, نواز شریف جوڈیشل کسٹڈی میں تھے, اور جس قسم کا اس وقت ماحول بنایا گیا, جس قسم کے سوالات ہمیں سے کیے جاتے رہے, ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ بھئی آپ ضمانت دیتے ہیں ان کی زندگی کی, کسی کی زندگی کی تو ضمانت نہیں دے سکتا, آپ کو تو یہ نہیں پتہ اگلے پل کوئی انسان کے سانس ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جیلوں میں بہت سارے لوگ سزا یافتہ ایسے ہیں جن کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوں گی, ان کا علاج وہیں پہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ یہ واپس آئیں, ادروائز جو ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز جو ہے وہ باقی نہیں بچتا, اور یہ پھر سرٹیفائیڈ جو ہے وہ بھگوڑے ہوں گے, سرٹیفائیڈ جو ہے وہ اشتہاری ہوں گے, اور سرٹیفائیڈ جو ہے ان کے اوپر ایک ہمیشہ کے لیے اسٹیمپ لگ جائے گی کہ نہ یہ قانون کو کچھ سمجھتے ہیں نہ یہ آئین کو کچھ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اس عمر میں بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں, تو کیا اپوزیشن میں جب آپ ہوں یا جب آپ کے اوپر کیسز ہوں نیب کے, کرپشن کے, تو ایسے میں باہر جانا کوئی اسے بیماری سمجھا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیماری تو ایک بہانہ ہوتی ہے نا, بیماری تو ایک بہانہ ہے. اصل میں تو جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو بات کی گئی کہ ہماری جان کی پروٹیکشن دے دی جائے تو ہم پاکستان واپس آ جائیں گے. وہ پروٹیکشن کیا ہے؟ وہ پروٹیکشن یہ ہے آل بچاؤ, کھال بچاؤ, مال بچاؤ. وہ یہی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نواز شریف کو NRO دے دیں کہ وہ جیل نہیں جائیں گے, ان کے اوپر لوٹے ہوئے پیسے کا ان سے حساب نہیں مانگا جائے گا, تو وہ تندرست ہو جائیں گے, واپس آ جائیں گے. یہی لوگ جو ہیں وہ اس عمروں میں جب اقتدار میں آتے ہیں تو میراڈونا فٹ بالر کی طرح جو ہے بھاگتے نظر آتے ہیں. بیماریاں تو اس وقت بھی ہوتی ہیں, کوئی ایسی بیماری نہیں تھی, کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی جو ان کو شاید جب تیسری بار وزیر اعظم بنے تو اس وقت لاحق نہ ہو. تو پھر جب بات ہوتی ہے اس حوالے سے پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری
बीमारियों के ऊपर ये बात करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने भी तो बीमारी को जो है वो एक एस्केप पॉट बनाया हुआ है अपने लिए कि जब कोई मामला ऐसा होता है तो बीमारी को सामने ले आते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम मेक श्योर करेंगे कि कानून की जो है वो हाकमियत कायम हो और जो अदालती फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों के ऊपर भी अमल दरामद हो। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार इंतहाई अहम है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तमाम मसाइल से आगाह हैं और इन मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रहे हैं। कोशिश है कि सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ और सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड और कामयाब जवान प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहते हैं ताकि वो इन प्रोग्राम से भी मुस्तफ़ीद हो सकें।